نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 1۔ قرآن حکیم میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ انعام، تیسرے نمبر پہ سورۃ سبا جو ابھی گزری ہے، اور چوتھے نمبر پہ سورۃ فاطر جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ فاطر اور بدیع یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والی ذات۔ قرآن حکیم میں کہیں پر فاطر کا لفظ آیا ہے اور کہیں پر بدیع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں فرمایا فاطر السماوات والارض، اور دوسرے مقام پہ ہے بدیع السماوات والارض سورۃ بقرہ۔ فطور کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فطور کا معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا یا کسی چیز میں شگاف ڈالنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اس لفظ یعنی لفظ فاطر کے صحیح مفہوم کے بارے میں ذرا شک اور تردد میں تھا، اور میں اس ٹوہ میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس لفظ کا صحیح مطلب مجھے سمجھ آ جائے۔ تو اس زمانے میں دیہاتی عربی کو معیاری عربی زبان سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہاں پر رواج بھی تھا کہ شہروں میں پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے عرب کے، ان کو پرورش کے لیے دیہات بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں پر وہ اپنی زبان میں خوب مہارت حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائش کے بعد قبیلہ بنو سعد میں تشریف لے گئے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 2 عرب بدوؤں کو، دیہاتیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے درمیان ایک کنویں کی ملکیت کا جھگڑا تھا، تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ تم اس کنویں کی ملکیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ انا فطرتھا، اس کو تو میں نے ہی کھودا تھا، یعنی زمین میں شگاف ڈال کر میں نے ہی تو یہ کنواں تیار کیا تھا، اور اب تم آ گئے میرے مقابلے میں، اب تم آ گئے دعویٰ کرنے والے کنویں پر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ بدوؤں اور دیہاتیوں کی اس گفتگو سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے فاطر کا معنی سمجھ آ گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کرنا جبکہ اس سے پہلے اس کا وجود نہ ہو۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کسی چیز کی تخلیق اور نشو و نما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات یک کے بعد دیگرے کام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت ابداع یا فطور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت خاصہ کے ذریعے بغیر مادے کے، بغیر کسی آلے کے اور بغیر پہلے سے موجود کسی نمونے کے کسی چیز کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا، بغیر کسی آلے کے بنایا ہے، اور بغیر کسی نمونے کے، یعنی اس سے پہلے اس کا نمونہ موجود نہیں تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو اپنی خاص تجلیات اور صفات کے ذریعے سے ہی اس چیز کو براہ راست پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کی کیفیت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی کہ یہ تخلیق کس طریقے سے وجود میں آئی ہے اور کس قسم کی تجلیات کا ظہور ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے ابداع یا فطور، جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، ایسی چیز کو کہ جس کا نہ پہلے سے نمونہ موجود ہو، نہ ماڈل موجود ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی مادہ موجود ہو، نہ آلہ موجود ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا کہ مٹی سے پہلے نہ کوئی اس کا مادہ تھا، نہ اس کا وجود تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت ابداع کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آ گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت خلق کام کرتی ہے، اور خلق کہتی ہیں ایسی چیز کو کہ جس کا مادہ موجود ہو اور اسی مادے سے کسی چیز کو بنایا جائے، اور پھر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا اور پیدا فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ مومن میں، اللہ خالق کل شیء، انسان، فرشتے، جنات، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کی واضح مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، مٹی کو پیدا فرمایا صفت ابداع کے ذریعے سے، یعنی کوئی مادہ استعمال نہیں ہوا، کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا، کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، مٹی کو، زمین کو پیدا فرما دیا، اور پھر زمین کے مادے سے یعنی جو مٹی تھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صفت خلق کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے سورۃ آل عمران میں کہ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور انسانوں اور جنات دونوں کے بارے میں سورۃ رحمان میں فرمایا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور اس طرح فرشتوں کو نورانی مادے سے پیدا فرمایا ہے۔ تو کسی مادے سے کسی چیز کا بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا کرشمہ ہے، اور جب صفت خلق کے ذریعے سے کوئی چیز پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر تیسرے نمبر پر اس کی صفت تدبیر کام کرتی ہے۔ سورۃ سجدہ میں ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کسی چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ بڑھانا یا گھٹانا، کسی چیز کو آگے پیچھے کرنا، ترقی دینا، تنزل دینا، زندہ رکھنا، قائم رکھنا، یا موت دے دینا یا فنا کر دینا، یہ صفت تدبیر کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام خود انجام دیتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ یہ کام اپنے مخلوق میں سے کسی کے سپرد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھی صفت تدلی کا نمبر آتا ہے، جس کا معنی ہے نیچے کی طرف لٹک جانا یا اتر جانا، اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے تمام اعضاء ٹھیک طریقے سے بن جاتے ہیں، اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں کام کرنے لگتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس اس انسان کی روح پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح چونکہ لطیف چیز ہے اور یہ عالم بالا سے آتی ہے، اور اس کی کشش ہمیشہ اوپر کی طرف رہتی ہے، تو اس تجلی اعظم کا اثر انسان اس دنیا میں محسوس نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کے اندر انسان پر مادیت کا خول چڑھا ہوا ہے۔ جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ خول اتر جاتا ہے اور اصل انسانیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور اس وقت پھر یہ اوپر کی طرف کشش کرتی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں نیک ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، پروردگار عالم کو راضی کر کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے،
تو پھر یہی کشش اس کو آسانی کے ساتھ عالم بالا کی طرف لے جاتی ہے، اور اس طرح کوئی شخص اگر کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے تو اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت فطور یا ابداع کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جاعل الملائکۃ رسلا، جو کہ فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والے ہیں۔ فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اور اس فریضے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تدبیر کے مختلف کام لیتے ہیں اور وہ ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان فرشتوں کے ذریعے سے ہی کائنات تک پہنچتا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اربوں کھربوں سال پہلے انسان کی مصلحت کی خاطر اپنے فضل اور مہربانی سے پروردگار عالم نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ازلی ہیں اور ازل سے ہی جانتے تھے کہ انسانوں کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے۔ فرماتی ہیں کہ فرشتوں کے 7 مختلف طبقات ہیں، اور ہر طبقے کے فرشتوں کا مادہ تخلیق الگ الگ ہے۔ سب سے اوپر والے جو فرشتے ہیں ان کی تخلیق لطیف نورانی مادے سے ہوئی ہے، اور ان میں جبرائیل، میکائیل علیہم السلام یہ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو تخلیق ہوئی فرشتوں کے وہ اس سے کم مادے سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کے مادہ تخلیق کے بارے میں مثال دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ فرشتوں کا مادہ تخلیق ایسا ہے جیسے کہ وہ آگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر دیکھی تھی، وہ حقیقت میں آگ نہ تھی بلکہ حجاب نوری تھا یا حجاب ناری تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک درخت سے نکل رہی ہے، مگر درخت کو جلاتی نہیں بلکہ مزید روشن کر دیتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لطیف مادے سے پیدا کیا ہے، اور ان میں روحیں اور عقل و شعور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام لانے والا بنایا ہے۔ فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ وہ 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف تعداد میں پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے وہ اڑتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے پروں کی تعداد 4 تک محدود نہیں بلکہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق میں اضافہ کر دیتے ہیں جس قدر چاہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور وہ اپنے پروں کے ذریعے سے تیز رفتاری سے اڑتے ہیں فضاؤں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہایت ہی برق رفتاری سے ان کو اڑانے والے پر عطا فرمائے ہیں۔ ان کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 1 سیکنڈ میں کئی مرتبہ زمین سے لے کر بلندیوں تک، آسمانوں کے اوپر تک 50,000 مرتبہ آ جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا کے قریب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ آپ کو دشواری ہوگی مگر کوشش کر کے دیکھ لیں۔ پھر جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھے اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکے، اور اگر آپ 12,000 پروں والے میکائیل کو دیکھ لیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔
حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب وحی کا آغاز ہوا، اور دوسری دفعہ معراج کے واقعہ میں سدرۃ المنتہا کے پاس۔ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب بیان ہے۔ قرآن حکیم جب بھی کوئی بات یا کوئی دلیل بیان کرتا ہے تو دلیل کی اجزاء کی کچھ تفصیل بھی کرتا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے اور سننے والے کا ذہن کبھی اس تفصیل کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الذاریات کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم آسمان کو بہت وسیع بنانے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھایا، پس ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی جوڑی بنائی تاکہ تمہیں یاد آئے کہ اس دنیا کی بھی جوڑی ہے۔ تو سورۃ الذاریات کی ان آخری آیات میں جوڑی کے قانون سے آخرت پر استدلال فرمایا ہے، ایک دلیل قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جوڑی بنائی ہے، اور دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، اور جانوروں کے لیے گزارے کا سامان ہوتا ہے۔ اگر آسمان برسے اور زمین نہ اگائے تو حیوانات کیا کھائیں گے اور کیسے جئیں گے؟ اسی طرح اس دنیا کی بھی جوڑی ہے، اور وہ جوڑی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت۔ دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں یہ بات بیان کرنی ہے پروردگار عالم نے کہ رب کائنات انسانوں کی تربیت کے لیے فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی یہاں پر فرشتوں کی ساخت کی تفصیل بھی بیان فرما دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بنائی ہے، انسانوں پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، لہذا انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ پروردگار عالم کی وحدانیت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ان نعمتوں پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔